أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے پیچھے اور اصلاح کی تو اللہ قبول فرماتا ہے اس کی توبہ، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی، عذاب کرے جس کو چاہے، بخشے جس کو چاہے، اور اللہ رب العالمین سب چیز پر قادر۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو آیت مذکورہ میں گزشتہ آیات میں پہلے تقوی کی ہدایت فرمائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کی آخر میں ارشاد فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اگرچہ اعمال صالحہ میں جہاد بھی داخل تھا، لیکن اعمال صالحہ میں جہاد کا اعلیٰ مقام بتلانے کے لیے اس کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، یعنی اسلام کا اعلیٰ مقام جہاد۔ دوسرے اس جگہ جہاد کو اہمیت کے ساتھ ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پچھلی آیتوں میں فساد فی الارض کا حرام اور ناجائز ہونا اور اس کی دنیاوی اخروی سزاؤں کا بیان آیا تھا۔ جہاد بھی ظاہر کے اعتبار سے فساد فی الارض کی صورت معلوم ہوتی ہے، اور بہت سے غیر مسلمین یا اسلام کے مخالف جہاد کو فتنہ اور فساد بتلاتے ہیں، اور پچھلی آیات میں فتنہ و فساد سے بچنے کو کہا گیا تھا اور فساد فی الارض کو جو ہے ناجائز و حرام قرار دیا تھا۔ تو اس لیے ممکن تھا کہ کوئی ناواقف جہاد اور فساد میں فرق نہ سمجھے، اس لیے فساد فی الارض کی ممانعت کے بعد جہاد کا حکم اہمیت کے ساتھ ذکر کر کے دونوں کے فرق کی طرف لفظ فی سبیلہ سے اشارہ فرما دیا، کیونکہ ڈاکہ، بغاوت وغیرہ میں جو قتل و قتال مال لوٹا جاتا ہے وہ محض اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات اور ذلیل مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اور جہاد میں اگر اس کی نوبت آئے بھی تو محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور ظلم و جور کو مٹانے کے لیے، جن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی کسی کو پھانسی پہ لٹکا دے تو پھانسی پہ لٹکانے والا بھی مجرم، دیکھنے والے بھی مجرم، صلاح اور مشورہ کرنے والے بھی مجرم، سارے جرم میں شامل ہیں۔ لیکن ایک مجرم کو عدالت میں جج نے اس کے حق میں فیصلہ دیا پھانسی کا، اب ساری حکومت لگی ہوئی ہے اس کے لیے، پولیس بھی ہے، شاسن بھی ہے، پرشاسن بھی ہے، سب
اور کھلے عام منظر عام پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اسے، اور اسے سولی پہ لٹکایا جا رہا، لیکن وہاں کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے جہاد میں اور لوٹ پاٹ میں، کیونکہ وہاں پھانسی لگائی تھی اس کو کسی نے اپنی غرض سے، مثلا کسی سے دشمنی تھی، اسے پکڑا لٹکا دیا، تو یہ مجرم ہے، اس پہ قتل کیس چلے گا، اس کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ اور وہاں جج جرائم کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر اس کو سزا دیتا ہے پھانسی کی۔ اب وہاں پولیس بھی پھانسی دینے میں شامل، حکام بھی شامل، جج اور وکلا بھی شامل، اور پھر دیکھنے والے ہزاروں کا مجمع بھی شامل، لیکن وہاں کسی پہ جرم عائد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ حکومت کے قوانین کے تحت اس کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا، اس لیے کوئی ان پہ وہ نہیں ہوتی وارگیر۔ یہی حالت ہے جہاد کا۔ جہاد میں دعوت دو، دعوت کو تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مقاتلہ کرو۔ اب اس میں کتنے بھی مارے جائیں، مجاہد مارا جائے، کوئی کسی کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اور مجاہدین اگر مدعوین کے اوپر قابو پالیں تو پھر ان کی عورتوں کو باندی بنانا، ان کے لڑکوں کو غلام بنانا، اوروں کو قیدی بنانا، پھر ان کے مال کا لینا، یہ سارا سب جائز ہو جاتا ہے۔ پھر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس اللہ کے حکم کو یہ توڑ رہے تھے، اسی اللہ کے حکم پر عمل کرانے کے لیے سب کچھ عمل ہو رہا ہے۔ یہاں پر لفظ فی سبیل ہی ارشاد فرمایا، کیونکہ ڈاکہ بغاوت وغیرہ میں جو قتل و قتال مال لوٹا جاتا ہے وہ صرف اپنے مقصد اور اپنی خواہشات اور اپنی غرض کے لیے ہوتا ہے، اور جہاد میں اگر اس کی نوبت آئے بھی تو صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور ظلم و جور کو مٹانے کے لیے، جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسری اور تیسری آیت میں کفر و شرک اور معصیت کا وبال عظیم ایسے انداز میں بتلایا گیا کہ اس پر ذرا بھی غور کیا جائے تو وہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دے، اور کفر و شرک اور معصیت سب کو چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات اور ضروریات یا اہل و عیال کی خواہشات کے لیے ہوتا ہے۔ ان سب کا حصول مال دولت جمع کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے مال و دولت جمع کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر آدمی لگ جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ نے ان کی اس بد مستی کے علاج کے لیے فرمایا کہ آج چند روزہ زندگی اور اس کی راحت کے لیے جن چیزوں کو تم ہزاروں محنتوں کوششوں کے ذریعے جمع کرتے ہو اور پھر بھی سب جمع نہیں ہوتی، اس ناجائز حوث کا انجام یہ ہے کہ قیامت کا عذاب جب سامنے آئے گا تو اس وقت اگر یہ لوگ چاہیں کہ دنیا میں حاصل کیے ہوئے مال و دولت ساز و سامان سب کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لے تو یہ ناممکن ہے۔ بلکہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے آدمی مان بھی لے اس بات کو کہ ساری دنیا کا مال و دولت اور پورا سامان اسی ایک شخص کو مل جائے، پھر اس پر بھی بس نہیں، اللہ فرماتا کہ اتنا اور مل جائے اسے، اور یہ سب کو اپنے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ بنانا چاہے تو کوئی چیز قبول نہ ہوگی اور اس کو عذاب آخرت سے نجات نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیا میں ہی ہے کہ دنیا میں مال و دولت کام آ جاتا ہے، تکالیف ہٹانے میں بھی کام آتا ہے، عذابات سے بچانے میں بھی کام آتا ہے، دنیاوی دقتوں کو دور کرنے میں بھی کام آ جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد نہیں آئے گا کچھ بھی۔ یعنی ساری دنیا کے مال و دولت مل جائے، اس سے اور ڈبل مل جائے، اللہ فرماتا ہے پھر بھی کام نہیں آئے گا۔ تیسری آیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کفار کا یہ عذاب دائمی ہوگا جس سے وہ کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب دنیا میں جیسا ہوتا ہے کہ صاحب یہ برے دن آئے تو اچھے بھی آئیں گے، دقتیں آئی ہیں تو آسانیاں بھی آئیں گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے انما العسر یسرا، دنیا کے اندر تو ہر تنگی کے بعد میں آسانی آسانی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو کفار کے اوپر جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ چوتھی آیت شریفہ میں پھر جرائم کی سزاؤں کی طرف عود کیا گیا۔ چوری کی سزا
شرعی کا بیان فرمایا۔ شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔ چوری کی سزا ان کی قسم حدود میں داخل ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس سزا کو خود متعین فرمایا، حکام کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا، بطور حق اللہ کے متعین فرمایا، اس لیے اس کو حد سرقہ کہا جاتا ہے۔ آیت میں ارشاد ربانی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو ان کے عمل کے بدلے میں جو انہوں نے چوری کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی احکام میں خطاب عام طور پر مردوں کو ہوا کرتا ہے، جہاں کہیں نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اور جملہ احکام میں قرآن سنت کا یہ اصول ہے۔ لیکن چوری کی سزا اور زنا کی سزا میں صرف مردوں کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ دونوں صنفوں کو الگ الگ کر کے حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ حدود کا ہے، جن میں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے تو ساقط ہو جاتی، اس لیے عورتوں کے ضمنی خطاب پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ تصریح کے ساتھ ذکر فرمایا۔ دوسری بات اس جگہ قابل غور یہ ہے کہ لفظ سرقہ لغوی مفہوم اور شرعی تعریف کے اعتبار سے قاموس ایک لغات کی ڈکشنری کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اس کو سرقہ کہتے ہیں، اسی کو چوری کہتے ہیں اردو میں یا ہندی میں۔ یہی اس کی شرعی تعریف ہے، اور اس تعریف کی روح سے سرقہ ثابت ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں نہ ملکیت ہو نہ ملکیت کا شبہ ہو، نہ ایسی چیز ہو جس میں عوام کے حقوق برابر ہوتے ہیں، جیسے رفاہ عام کے ادارے، ان کی اشیاء۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی بھی شخص نے کوئی ایسی چیز لے لی جس میں اس کی ملکیت یا ملکیت کا شبہ ہے یا جس میں عوام کے حقوق مساوی ہیں تو حد سرقہ اس پر جاری نہیں کی جائے گی۔ حاکم اپنی ثوابدید کے موافق تعزیری سزا جاری کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ آئی سمجھ میں نہ آئی؟ ایوب سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ نہ آئی؟ کیا سمجھ میں آئی شریف؟ کوئی جیسے مسجد کی چیزیں یا مدرسے کی چیزیں نہ چرایا تو ہاں، اجتماعی رفاہ عام، پنچایتی کہتے ہیں جس کو، یا عمومی، اس کو اگر چرایا کسی نے تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا، وہ تو قاضی پھر فیصلہ کرے گا کہ اس میں کتنا نقصان ہے، کتنا نفع ہے، اور کتنا اس سے ہرجہ ہوا ہے، تو وہ ہرجانہ اس سے اس طرح سے بھرا جائے گا۔ مسجد کے مدرسے کے سامان، مسجد مدرسہ نہیں، کوئی بھی اجتماعی چیز، کیا کہیں سے کیا کہیں میں اس کو ہندی میں سامپردائک، سامودائک، سامپردائک میں تو آگے دوسرا سامودائک، ہاں وہ تو دوسرا ہو گیا سامودائک، یعنی اجتماعی سب کا اس میں، جیسے مسجد، مدرسہ، پنچایت گھر یا عمومی کوئی بھی چیز۔ دوسری چیز تعریف سرقہ میں مال محفوظ ہوتا ہے، یعنی مقفل مکان کے ذریعے یا کسی نگراں یا چوکیدار کے ذریعے محفوظ ہونا، جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو وہ بھی حد سرقہ کا مستوجب نہیں ہوگا۔ روڈ پر رکھا کوئی سامان اور مال کے محفوظ ہونے میں شبہ بھی ہو جائے تو بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ گناہ اور تعزیری سزا کا معاملہ جدا ہے۔ تیسری شرط بلا اجازت ہونا ہے،
جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دے رکھی ہو، اس کو بالکل لے جائے تو حد سرقہ عائد نہیں ہوگی۔ کسی سے کہہ رکھا تھوڑا بہت لے جا، وہ پورا ہی اٹھا لے گیا، تو یہ بھی حد سرقہ میں نہیں آتا، کیونکہ تھوڑی اجازت تو تھی، زیادہ لے گیا تو اس پہ زیادہ کا سزا لگے گی، لیکن چوری کی نہیں لگے گی، چوری کی نہیں لگے گی۔ اور اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو وہ حد ساقط ہو جاتی ہے، یعنی کسی آدمی نے کسی سے کچھ کہا، اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ چلو جی لے جاؤ اس میں سے، اس کی سمجھ میں یہ آیا لے جانے کا، تو اجازت میں شبہ ہو گیا۔ پہلے گنا وننا تو لے کھن میں تھے، ہاں تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن آج حرج ہے، اب جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط چھپا کر لینا ہے، کیونکہ دوسرے کا مال اعلانیہ لوٹا جائے تو وہ سرقہ نہیں بلکہ وہ تو ڈاکہ ہے۔ بعض آدمی کسی کی کوئی چیز اٹھا لے کے چلتا بنا، چوری کرنے کو، چوری کہاں کر رہا ہوں، کھلا عام تو لے جا رہا ہوں میں، تو یہ چوری نہیں، یہ ڈکیتی ہے، جس کی سزا پہلے بیان ہو چکی ہے۔ غرض خفیہ نہ ہو تو حد سرقہ اس پر جاری نہ ہوگی۔ ان تمام شرائط کی تفصیل سننے سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے عرف میں جس کو چوری کہا جاتا ہے وہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے، اس کے تمام افراد پر حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا شرعاً عائد نہیں ہے، بلکہ چوری کی صرف اس صورت پر یہ حد شرعی جاری ہوگی جس میں تمام شرائط موجود ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ جن صورتوں میں چوری کی حد شرعی ساقط ہو جاتی ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے، بلکہ حاکم وقت اپنی ثوابدید یعنی اپنے دماغ کے اعتبار سے اس کو تعزیری سزا دے سکتا ہے، یا جو جسمانی کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، یعنی قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ اس کو کوڑوں کی سزا لگائی جائے، یا اس سے مال واپس دلوایا جائے، یا اس پہ ڈنڈ کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی نہ سمجھا جائے جن صورتوں میں سرقہ کی کوئی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے حد شرعی جاری نہ ہو تو شرعاً جائز حلال ہے، یعنی وہ مال جائز نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ یہاں گناہ اور عذاب آخرت کا ذکر نہیں، دنیاوی سزا، اور وہ بھی خاص قسم کی سزا کا ذکر ہے۔ ویسے کسی شخص کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے کسی طرح بھی لے لیا تو وہ حرام اور عذاب آخرت کا موجب ہے، وہ اس میں سرقہ میں نہیں آتا۔ اب مثلا دعوت تو کی نہیں کسی کی اور چلے گئے وہاں ویسے ہی، اور وہ چاہتا بھی نہیں کہ یہ میری دعوت میں آوے، اور ہم چلے گئے وہاں ویسے ہی، کوئی امام صاحب ہی تو کیا کہے گا کوئی، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب جو مال کھائے گا وہاں تو وہ چور تو نہیں کہلائے گا، لیکن آخرت میں اس کا عذاب اس کو ہوگا۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن نے اعلان فرما دیا، اس کی تصریح میں موجود ہے کہ مت کھاؤ تم دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھلے ہوئے، یعنی تمہارے پاس اگر ایک کی دعوت آئی تو ایک ہی جاوے، ہم تو لگیج میں ایک دو اور لے جاؤں، میں بلا کے جاؤں چلو وہاں دعوت ہم چل رہے ہیں، اس کے یہاں چاہے پرچی آئی یا مت آئی، دعوت دی نہ دی، ارے نو کھلی دعوت ہے، کیا ہو رہا ہے، ایک دو ایسا نہیں۔ ایک قسم میں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام ہے۔ وہ اگر ایسے کھا رہا ہے کسی کی دعوت تو گناہ کر رہا ہو۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چوری میں جو الفاظ قرآن کریم کے آتے ہیں وہی زنا کی سزا میں، مگر چوری کے معاملے میں مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں، اور زنا میں اس کے برعکس ہے۔ دیکھو قرآن کا عجیب اسلوب ہے، عجیب انداز ہے بات کرنا، کہ جہاں چوری کا معاملہ آیا تو وہاں مرد کو ذکر پہلے کیا، اور جہاں زنا کا معاملہ آیا وہاں عورت کا ذکر پہلے کیا۔ چوری کی سزا میں ارشاد ہے کہ السارق والسارقہ، اور زنا کے معاملے میں کیا الزانیۃ والزانی۔ اس عکس ترتیب کی حکمتیں حضرات مفسرین نے کئی لکھی، ان میں زیادہ دل کو لگنے والی بات یہ ہے کہ چوری کا جرم مرد کے لیے بنسبت عورت کے زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب معاش کی وہ قوت بخشی ہے جو عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اس پر کسب معاش کے اتنے دروازے کھلے ہونے کے باوجود چوری کے ذلیل جرم میں مبتلا ہو، یہ اس کے جرم کو بڑھا دیتا ہے۔ اور زنا کے معاملے میں عورت کو حق تعالیٰ طبعی حیا اور شرم کے ساتھ ایسا ماحول بخشتا ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس بے حیائی پر اترنا اس کے لیے نہایت شدید جرم ہے۔ اس لیے چوری میں مرد کا ذکر مقدم ہے اور زنا میں عورت کا، کیونکہ چوری میں مرد زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے اور زنا میں عورت کے بغیر رضامندی کے زنا ہوتا ہی نہیں۔ آیت مذکورہ کے الفاظ میں چوری کی شرعی سزا بیان کرنے کے بعد دو جملے ارشاد فرمائیں، جزاء بما کسبا، یعنی
یہ سزا بدلہ ہے ان کی بد کرداری کا۔ دوسرا جملہ ارشاد فرما نکالم من اللہ، اس میں دو لفظ ہیں، نکال اور من اللہ۔ لفظ نکال کے معنی عربی لغت میں ایسی سزا کے ہیں جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سبق ملے اور اقدام جرم سے باز آ جائیں، اس لیے نکال کا ترجمہ ہمارے محاورے کے موافق عبرت خیز سزا کا ہو گیا۔ اس میں اشارہ کہ ہاتھ کاٹنے کی سخت سزا خاص حکمت پر مبنی، کہ ایک پر سزا جاری ہو جائے تو سب کے سب کانپ اٹھیں گے اور اس جرم قبیح کا انسداد ہو جائے۔ دوسرا لفظ من اللہ کا بڑھا کر ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ چوری کے جرم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے کسی دوسرے انسان کا مال بغیر حق کے لے لیا جس سے اس پر ظلم ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ پہلی حیثیت سے یہ سزا مظلوم کا حق ہے، اس کا مقتضی یہ ہے کہ جس کا حق ہے اگر وہ سزا کو معاف کر دے تو معاف ہو جائے گی، جیسا قصاص کے تمام مسائل میں یہی معمول ہے۔ دوسری حیثیت سے یہ سزا حق اللہ کی خلاف ورزی کرنے کی ہے، اس کا مقتضی یہ ہے کہ جس شخص کی چوری کی ہے اگر وہ معاف بھی کر دے تو معاف نہیں ہوگا جب تک خود اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، جس کو اصطلاح شرع میں حد یا حدود کہا جاتا ہے۔ لفظ من اللہ سے اس دوسری حیثیت کو متعین کر کے اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ یہ سزا حد ہے، قصاص نہیں ہے، یعنی سرکاری جرم کی حیثیت سے یہ سزا دی گئی ہے، اس لیے جس کی چوری کی ہے اس کے معاف کرنے سے بھی سزا ساقط نہیں ہوگی۔ آخر آیت میں واللہ عزیز حکیم فرما کر اس طرف اشارہ فرما، اس صبح کا جواب دیا جو آج کل عام طور پر زبان زد ہے کہ یہ سزا بڑی سخت ہے۔ بعض گستاخ یا ناواقف تو یوں کہنے سے بھی نہیں جھجکتے کہ یہ سزا وحشیانہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے اقوام متحدہ والے بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کے خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ اشارہ اس کی طرف فرمایا کہ سخت سزا کی تجویز محض اللہ کے قوی اور زبردست ہونے کا نتیجہ ہے، بلکہ ان کے حکیم ہونے پر بھی مبنی ہے۔ جن شرعی سزاؤں کو آج کل کے عقل مند لوگ یورپین سخت اور وحشیانہ کہتے ہیں، ان کی حکمت اور ضرورت اور فوائد کی بحث انہی آیات کی تفسیر کے بعد مفصل آئے گی۔ دوسری آیت میں ارشاد فرما فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی جو شخص اپنی بد کرداری چوری سے باز آ گیا اور اپنا عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور مہربان بھی۔ ڈاکہ زنی کی شرعی سزا جس کا بیان چند آیات پہلا آیا اس میں بھی معافی کا ذکر ہے، اور چوری کی سزا کے بعد بھی معافی کا ذکر ہے، لیکن دونوں جگہ کے معافی کے بیان میں ایک خاص فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر دونوں سزاؤں میں معافی کا مفہوم فقہا کے نزدیک مختلف ہے۔ ڈاکہ زنی کی سزا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور استثناء کے یوں ذکر فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، جس کا حاصل یہ ہے کہ ڈاکہ زنی کی جو شرعی سزا آیت میں مذکور ہے اس سے یہ صورت مستثنا ہے کہ ڈاکوؤں پر حکومت کا قابو چلنے اور گرفتار ہونے سے پہلے جو توبہ کرے اس کو یہ سزا شرعی معاف کر دی جائے گی، اور چوری کی سزا کے بعد جو معافی کا ذکر ہے اس میں اس سزائے دنیاوی سے استثناء نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے ان کی توبہ مقبول ہونے کا بیان ہے، جس کی طرف فإن اللہ یتوب علیہ فرمایا۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ حکام وقت اس توبہ کی وجہ سے شرعی سزا نہ چھوڑیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جرم کو معاف فرما کر آخرت کی سزا سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرات فقہا تقریباً اسی پر متفق ہیں کہ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو ڈاکہ کی شرعی سزا ان پر جاری نہیں ہوگی، مگر چور اگر چوری کرنے کے بعد خواہ گرفتاری سے پہلے یا بعد میں چوری سے توبہ کر لے تو حد سرقہ دنیاوی سزا ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ گناہ کے معافی ہو کر آخرت کے عذاب سے نجات پا جانا اس کے منافی نہیں، کیونکہ چوری میں ایک تو چوری کا مال ہے اور ایک چوری کرنے کا جرم ہے۔ اگر کسی نے مال لوٹا دیا پھر توبہ کر لی تو تب بھی ہاتھ پھر بھی کٹے گا۔ چوری کری کیوں؟ اب رہا مسئلہ ہے کہ صاحب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب رہ گیا معاملہ یہ ہاتھ کٹنے سے
عذاب اس سے ہٹے گا نہیں ہٹے گا، یہ آخرت کا معاملہ۔ دنیا کا معاملہ تو برابر ہو جائے گا معاملہ، جو چوری کا جرم کیا اس کی سزا۔ اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اگر کوئی آدمی کہہ لو صاحب اس نے چوری تو کی اور مال بھی اس نے واپس بھی لوٹا دیا، اب کیوں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ یعنی آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اور حکومت صرف اللہ کی ہے، اور اس کی یہ شان ہے جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کی مرضی وہ کس کا ہاتھ کٹوائے، کس کا گلا کٹوائے، اور کس کو معاف کرے کس کو معاف نہیں کرے، وہ تو اس کی مرضی ہے اور اسی نے یہ حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کا ربط و مناسبت پچھلی آیت سے یہ ہے کہ پچھلی آیات میں ڈاکہ چوری کو حدود شریعہ جن میں ہاتھ پاؤں یا صرف ہاتھ کاٹ ڈالنے کا سخت احکامات تھے، تو ظاہر نظر میں یہ احکام شرافت انسانی اور اس کے اکرام المخلوقات ہونے کے منافی ہے۔ اس شبہ کے ازالے کے لیے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے پہلے اپنا مالک حقیقی ہونا سارے جہان کے لیے بیان فرمایا، پھر اپنے قادر مطلق ہونے کا ذکر فرمایا، اور ان کے درمیان یہ ارشاد فرمایا کہ وہ صرف سزا یا عذاب ہی نہیں دیتے بلکہ معاف بھی تو فرماتے ہیں، اور اس معافی اور سزا کا مدار ان کی حکمت پر ہے، کیونکہ وہ جس طرح مالک مطلق قادر مطلق ہیں اسی طرح حکیم مطلق بھی ہیں۔ جس طرح ان کی قدرت اور سلطنت کا احاطہ کوئی انسانی طاقت نہیں کر سکتی، اسی طرح ان کی حکمتوں کا پورا احاطہ بھی انسانی عقل اور دماغ نہیں کر سکتا، اور اصول کے ساتھ غور و فکر کرنے والوں کو بقدر کفایت کچھ علم ہو بھی جاتا ہے جس سے ان کے دلوں کے اندر اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسلامی سزاؤں کے متعلق اہل یورپ اور ان کی تعلیم و تہذیب سے متاثر لوگوں کا یہ عام اعتراض ہے کہ یہ سزائیں سخت ہیں۔ بعض ناعاقبت اندیش لوگ یہ کہنے سے بھی باز نہیں رہتے کہ یہ سزائیں وحشیانہ شرافت انسانی کے خلاف ہیں۔ اس کے متعلق پہلے تو یہ سامنے رکھیے جو اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ قرآن کریم نے صرف 4 جرموں کی سزائیں خود مقرر اور متعین کر دی ہیں، جن کو شرعی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے۔ ڈاکہ کی سزا داہنا ہاتھ بایاں پیر، چور کی سزا داہنا ہاتھ پونچے سے کاٹنا، زنا کی سزا بعض صورتوں میں 100 کوڑے لگانا اور بعض میں سنگسار کر کے قتل کر دینا۔ زنا کی جھوٹی تہمت کسی پر لگانے کی سزا 80 کوڑے۔ 5ویں حد شرعی شراب پینے کی ہے جو باجماع صحابہ 80 کوڑے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان 5 جرائم کے سوا تمام جرائم کی سزا حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ جرم اور مجرم اور اس کے ماحول پر نظر کر کے جتنی جیسی چاہیں سزا دیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزاؤں کی تحدید اور تعیین کا کوئی خاص نظام اہل علم اور اہل الرائے کے مشورے سے مقرر کر کے قاضی یا جج کو ان کا پابند کر دیا جائے، جیسے آج کل عموماً اسمبلیوں کے ذریعے تعزیری قوانین متعین کیے جاتے ہیں۔ قاضی یا جج مقررہ حدود کے اندر سزا جاری کرتے ہیں۔ البتہ ان 5 جرائم میں جن کی سزائیں قرآن کریم اور اجماع سے متعین کر کے دی گئی ہیں، ان میں سے کسی فرد یا جماعت یا اسمبلی کو تغیر اور تبدل کا کوئی اختیار نہیں ہے، مگر ان میں بھی اگر جرم کا ثبوت شریعت کے مقرر کردہ ضابطے اور شہادت سے نہ ہو سکے، یا جرم کا ثبوت تو ملے مگر اس جرم پر جن شرائط کے ساتھ یہ سزا جاری کی جاتی ہے وہ شرائط مکمل نہ ہو اور نفس جرم قاضی یا جج کے نزدیک ثابت ہو، تو اس صورت میں بھی حد شرعی جاری نہ ہوگی بلکہ تعزیری سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ شرعی ضابطہ بھی مقرر و مسلم ہے کہ شبہ کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے۔ ثبوت جرم یا جرم کی شرائط میں سے کسی چیز میں شبہ پڑ جائے تو حد شرعی ساقط بھی ہو جاتی ہے، مگر نفس جرم کا ثبوت ہو جائے تو تعزیری سزا تو دی ہی جائے گی۔ آگے پھر باقی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب